یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لتراندے لائق ہے، لتراندے یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹن چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم بخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو۔ قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرے اندر میری زمین ہے چو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لتراندے لائق ہیں، لتراندے یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹن چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم بخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کا عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتدا سے تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جواب ہے میرے نے میرے اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھومی لے لو ادھومی لے لو ادھومی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی۔
تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلا رہتا تھا. تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مکی آندے ہیں. تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا, بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو, کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے. پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں. تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا, آپ اندازہ لگائیں. بیٹا بہ جا بہ جا. میرے نبی نے فرمایا, یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں, کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, الحمدللہ رب العالمین, اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا, جی اماں جان میں آیا. یہ ماں کا مرتبہ بتایا. یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے. میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو, رزق بڑھے گا. اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں, اچھا سلوک کرو. عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں, اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ایسے ہی توبہ 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 توبہ. اسی لیکا چھک دیتا ہے, سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب, کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے, نہ اس کو ملیں گے, نہ اس کی شادی میں, نہ اس کی غمی میں, نہ اس کے جنازے میں, نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتی ہیں. تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر, ماں باپ کی دعائیں لے, تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا, مدرسے میں داخل ہوا, میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972, یہ تو مولوی بننا تھا, میرے گھروں نکل جا. 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے, درد سے باندھ کے مارتے تھے. مجھے کہا, اور میری عمر کتنی, 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی. میں کہا نہیں, میں مولوی بننا ہے. پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر, 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر. پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا, تیل لگاتا, پاؤں دباتا. نوکر ہوتے تھے, نوکران تو ہوب نہیں نا, انہیں تو انجن کرنا ہوندا ہے. تو وہ ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے, ان کو لوگ دبا رہے تھے. تو کسی نے اب پوچھا حضرت کیا حال ہے, کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں. تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا, تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی. وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا, پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا, پر تو ویکھی ہک دیں اللہ تینوں بڑی عزت دس. یہ میرے باپ کی دعا مجھے. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے, کوئی وظیفہ بتائیں. کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے. کتنے لمبے چوڑے, کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ, پڑھ یہ بندہ بڈھا ہو جائے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر, آپ کی رحمتوں پر. سنو, یہ کرو, میری بات نہیں ہے, میرے نبی کی بات. تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا, یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو. کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي, میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے. کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی کوئی کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو, یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو. وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا, میں نے کہا چل نماز پڑھے گی. نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں, سردی مراسیوں کو سردی زیادہ. میں کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چڑھنا ہے. میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا, جو ہی ہاتھ پہ پائیں, کوئی حال ہے ٹھنڈا پانی, کوئی حال ہے ٹھنڈا پانی. تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی. میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو, یہ اوپر مستورات لے لے. ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے, اللہ تیرا رزق کھول دے گا. ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے, تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو, تجربہ کرو. نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے, یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, باوضو رہا کر,
اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گے۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی، 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہیے بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی تہمت۔ کیا خوبصورت، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئے، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گئی۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بول۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے، سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے، روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو۔ بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھئی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینے تلو، وہ میرا مذاق تھا نا، تسی کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں 300 دے ہو، میں جاواں۔ کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں،
صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہاں؟ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ انہوں نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ سخی بنو، سچے بنو، اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں، اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی، تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو، یہ تین میرے بڑے گھاٹے یار ہیں۔ اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا اور میں مرید ہوتا، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں، کہ اللہ نے روک دیا ختم، اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم، سود نہیں کرنا ختم، جھوٹ نہیں بولنا ختم، دھوکہ نہیں دینا ختم، سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق، یہ جمع تفریق، جمع تفریق، جمع تفریق، ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے۔ تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت؟ حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت؟ کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو حسرت ہیں میرے دل۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اے موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں؟
تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کم بخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار لوں گا، تو اس کو چھوڑ۔ اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گیا۔ تو مالدار اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے، زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں نے ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں یہ 4000 دینار دے دو۔ تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو۔ تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے کی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا میں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے دو۔ وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس۔ انہوں کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ اس 4000 ہور دے بیچ کی چیز۔ ہمارے کہا نا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو، زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا۔ پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو 20 کی چیز ہے، خسرا ہے، اسے کہا 4000 اور دے۔ تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا۔ تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا لیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو نہ قدر آئے۔ ان کو آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لے۔ ان کا 4000 اور دے دو۔ تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھیں، پہلے یہ دیانتداری سیکھیں، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا، کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی سے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے۔ اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، میں تجھے انگوٹھے چھاپو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے۔ آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا کھاؤ، میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی۔ تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے،
وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے، وہ کہیں روک دو تو رک جائے۔ بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس، چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات۔ مجھے میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب، وہ چھوٹی کتاب میں کہانی مجھے یاد آئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا، تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی، تو جنگلی کتا تھوڑا ماڑکا جا، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ، تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ ان نے کہا یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، یار میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاما کو، میں بھی موٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آجا، تو وہ اس کو لے کے چلا، تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا، تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کی ہے، اے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پٹا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ غلامی ہے، غلامی ہے، میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال۔ تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ۔ آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو۔ اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے، وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے، وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھنی، ہمارے سامنے نہیں۔ تو مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔